چاروں مسلک میں داڑھی جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت ہے، چاروں اماموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب حدیث ہو نا اس میں اختلاف ہوتا نہیں، یاد رکھا کرو۔ منصوص مسائل میں اجتہاد نہیں ہوتا، وہ تو نص ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے پر آتی تھی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی اجتہاد تو ہے نہیں کہ ایک امام کہے چھوٹی ہو ایک کہے بڑی ہو۔ امام کعبہ صاحب پگڑی کیوں نہیں باندھتے؟ ان سے جا کے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ آپ تشریف لے جائیں نا آج، ان سے پوچھیں تو میں انشاءاللہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھا دیں گے۔ پوچھ کے تو دیکھو، یہ مولوی مکی ہے کہ تم پوچھ لو گے وہ چپ ہو جائیں گے؟ سپاہی پکڑ کے اٹھا کے پھینکیں گے حرم کے باہر۔ کوئی ضروری پگڑی سنت ہے، ضروری تو نہیں نا۔ رومال باندھو، ٹوپی باندھو، پگڑی باندھو، سب جائز ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ یہ تو تم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے نا جی، عصا بھی رنگین ہو، پگڑی بھی ہو ہاتھ میں جمعہ کے دن، لیکن بیان بدعت کرے گا۔ صرف یہی سنت ہاتھ میں ہوگی، باقی بیان میں ساری بدعت ہوگی۔ مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، باقی جو رکعات رہ گئی اس میں واجب ترک ہو گیا۔ کس سے ترک ہو؟ مقتدی سے، اس میں کچھ نہیں۔ امام سے ترک ہو گیا تو سجدہ سہو کر چکا ہے۔ اگر کسی امام کی داڑھی مجھ سے کم ہو، دعا کریں اللہ کرے پوری ہو جائے، بڑھنے والی چیز ہے، بڑھ جائے گی۔ بغیر پاکستان سے، بغیر احرام کے جدہ ایئرپورٹ اترے اور سیدھا طائف سے احرام باندھ کے آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ مسجد خیف کے اندر 70 انبیاء کی قبریں ہیں، یہ 101% جھوٹ ہے۔ اگر وہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور ان کے اوپر چلتے اور ان کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ خدا کا خوف کیا کرو، وہ جھوٹ بولتے ہوئے سمجھا بھی تو کرو نا۔ اچھا، اور جب یہ 70 انبیاء فوت ہوئے ہیں، کون کون سے؟ ان کے نام گنو، پھر مجھے بتاؤ اس وقت یہ مسجد خیف تھی؟ بس ایک روایت ہے بنی ہوئی ہے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی زمزم سے لے کر حجر اسود تک 50 انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کعبے میں آ کر بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں اپنے بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کو گالی دے، بہرحال تنگ آ کے انسان دیتا ہے لیکن دینی نہیں چاہیے۔ کبھی گالی دینے سے بچوں کو نعوذ باللہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہی ماں رو رہی ہوگی۔ ان کو گالی کے بجائے ہدایت کی بات کیا کرو۔